بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تفسیر میں ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔ لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا، لیکن راز کائنات کے جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں۔ یوسف کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلہ کو راستے سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بیچتا ہے۔ یہی حال ہے ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حادثات سمجھتے ہیں اور فلسفہ والے ان کو بہت اتفاق کہا کرتے ہیں، جو در حقیقت نظام کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتی ہے، ورنہ سلسلہ تکوین میں کوئی بہت اور اتفاق نہیں۔ حق سبحان و تعالی جس کے شان ہیں، محفی حکومتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں ظاہر واقعے سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاق حادثات قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا آدمی جس کا نام مالک بن دابر بتلایا جاتا ہے، اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا، اس ڈول کی رسی پکڑ لی، پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والے عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی عظمت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس کمسن حسین اور ہونہار بچے کو دیکھ کر پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ شروع میں تو مالک بن دابر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا، مگر پھر معاملہ پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچانا کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصولی کرے۔ اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہودہ روزانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ تیسرے روز جب ان کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے، تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا۔ مالک بن دابر اور ان کے ساتھی سہم گئے کہ ہم چور سمجھے جائیں گے، اس لیے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔ جزاک اللہ۔